نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین، شان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا مقام وراء الورا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے ان مقبول بارگاہ بندوں کا ذکر کیا۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو اللہ کا ولی ہے اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کہیں رب کائنات نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں، ان کے اندر ایمان کا نور ہے۔ کہیں رب کائنات نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ میں کہا اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ کہیں سورہ اعراف میں رب کائنات نے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا یہاں تک کہ خالق کائنات نے فرمایا زندگی بسر کرو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو، اے تقوی والو، زندگی ایسے بسر کرو وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر موت بھی آئے تو فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، فرمایا اللہ والوں کی صحبت مانگا کرو اور ان کی صحبت میں تمہاری موت آئے۔ دیکھیے اللہ والوں کی صحبت آ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ وہ 100 کا قاتل بھی ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، عطائے رسول، وارث مصطفیٰ، حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن سے خود اللہ محبت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، فرائض سنن واجبات پڑھتے پڑھتے پھر نوافل اتنے پڑھتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے عبادت کے ذریعے، فرمایا جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، فرمایا حتیٰ احبہ، فرمایا پھر میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین یہ بات بڑی قابل غور ہے، اللہ کے ولی سے محبت کرنا یہ سنت خدا ہے۔ پھر اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر یہ محبت ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر زمین پر اس محبت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ناظرین مکرم، اللہ کے بندے سے محبت کرنا یہ خود سنت خدا ہے۔ گویا کہ رب کہہ رہا ہے لوگو میں خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتا ہوں، میں حضور فیض عالم سے محبت کرتا ہوں، میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں، میں بابا فرید سے محبت کرتا ہوں، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہوں۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ سنت خدا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ایک ہے احکام خدا اور ایک ہے سنت خدا۔ بھی نماز پڑھنا یہ احکام خدا ہے، حکم خدا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ سب احکام خداوندی ہیں، لیکن قربان جاؤں دو چیزیں سنت خدا ہیں۔ ناظرین یہ بات توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا، دو چیزیں سنت خدا ہیں، ایک نبی پر درود بھیجنا اور ایک اولیاء اللہ سے محبت کرنا۔ گویا کہ خالق کائنات بھی فرماتا ہے لوگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے رب محبت کرتا ہے پھر مخلوق محبت کرتی ہے۔ دیکھیں نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا پہ گزاری اور عاشق قرآن تھے۔ ناظرین مکرم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے عاشق قرآن تھے
کہ آپ ایک ایک دن میں کئی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. سفر و حضر میں آپ کا معمول تھا, آپ قرآن کے عاشق تھے, بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے. میرے دیکھیے وہ حدیث پیش نظر آ گئی, کریم آقا نے فرمایا من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین. فرمایا کہ جو بندہ قرآن میں پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے اور اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ ام مسئلتی دعا کا ٹائم بھی قرآن کو دے دے, فرمایا آتیتہ افضل ما اوتی السائلین, اللہ پاک اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ جل مجدہ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا. آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا, لیکن قربان جاؤں جو آپ کو ایک باغ دیا گیا, ایک پنچکی دی گئی, لیکن آپ نے باغبانی کی, لیکن کچھ عرصہ گزرا تو ایک اللہ کے ولی کامل, معرفت کا سمندر تھا, مجذوب انسان تھے, حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ولی کامل, آفتاب ولایت تھے. وہ باغ میں آئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے سلیقے کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ ان کی نوکری کی. ان کو جناب انگوروں کے خوشے پیش کیے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے زانو تلمذ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, وہ معرفت کے دریا تھے, مجذوب تھے. انہوں نے نگاہ سے پہچان لیا کہ یہ تو مادرزاد ولی ہیں, تو آپ نے اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالا, اسے اپنی زبان کے نیچے رکھا, چبایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے منہ میں داخل کر دیا. بس اس لقمہ کا آنا تھا, اس ٹکڑے کا آنا تھا کہ جناب جتنے پردے تھے درمیان میں حائل تھے وہ سارے اڑ گئے. اللہ اکبر, اللہ اور بندہ کے درمیان وہ پردے اٹھے تو پھر آپ نے باغ فروخت کر دیا, سارا کچھ فروخت کر کے سب کچھ مساکین کے حوالے کر دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے عاشق تھے, سارا کچھ ہی قربان کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں آپ ایک مرتبہ جلوہ فرما ہے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, اور جناب سوکھا تنا تھا درخت کا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, زہد الانبیاء, وہ بھی آپ کے مرید ہیں. تو جناب آئے تو ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے بیعت ہو جاؤں, لیکن آپ نے آپ کو کتب صاحب کے حوالے کر دیا. لیکن جو واقعہ بڑا ایمان افروز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے, حضرت خواجہ غریب نواز ہیں, اور ٹیک لگا کے جلوہ فرما ہے, اور وہ سوکھا تنا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے کیسے سرسبز کریں گے, یہ تو جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہی ہرا نہیں ہے, وہ سوکھا ہوا ہے. بس دل میں وسوسہ آیا, خیال آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, دل میں جو خیال آیا اس کو جان لیا. آپ نے اس درخت کی جانب نگاہ کی, بس نگاہ کرنا تھا کہ جناب شاخیں نکلنا شروع ہو گئیں, پتے نکلنے شروع ہو گئے, پھل پھول لگ گئے, ہرا بھرا ہو گیا. پھر نگاہ کی تو اصلی حالت میں آ گیا, یرجع الی اصلہ. پھر نگاہ کی, پھر سرسبز کر دیا. پھر نگاہ کی, پھر اصلی حالت میں آ گیا. یہ آپ نے عمل 3 مرتبہ عمل کیا. پھر بابا فرید سے فرمایا, اے فرید, ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, جیسے اللہ راضی ہے تو ہم ویسے ہی راضی ہیں. راضی نہیں ہے اگر رضائے خدا پہ ہم, کہ سمجھو تو پھر خدا بھی خفا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مقام ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کا مقام کتنا بلند ہے, اور کتنی رب کائنات نے آپ کو عظمت عطا کی, اور آپ کی حکمت کیسے ہوتی تھی لوگوں کو دار اسلام میں داخل کرنے کے لیے. آپ نے سنا لاکھوں لوگ آپ نے نگاہ کی, ان کی تربیت کی, اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوئے, صراط مستقیم پہ گامزن ہو گئے. آپ ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ ہے. آپ نے مریدوں کو بھیجا, جاؤ جا کے پتہ کرو یہ کون ہے. دیکھا تو کہا, سیدی یہ تو آگ پرست ہیں, آتش پرست ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا چلو ان کے پاس چلتے ہیں, یعنی ان کو دعوت دیتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. ان کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا. انہوں نے کہا اللہ کے بندو کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو نسل در نسل اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پہ دیکھا, اور جناب ہم تو آگ کی پوجا کر رہے ہیں. تو فرمایا آگ تمہیں کیا دے گی؟ آگ کی پوجا نہ کرو, بلکہ جو نار کا خالق ہے اس کی پوجا کرو, اس کی عبادت کرو.
وہ نہ مانے، آپ نے دلائل دیے، وہ نہ مانے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اسے اٹھایا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر! آگ کا بہت بڑا لاؤ، جناب چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اگر خود جاتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا۔ جب ان کا بچہ لے کے داخل ہوئے نا تو پورے جناب وہ مارنے والے جو آتش پرست تھے سارے جمع ہو گئے، ہمارا بچہ جل گیا، ہمارا بچہ جل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگ سے باہر جلوہ گر ہوئے، ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ اکبر! یہ فیض ہوتا ہے، یہ فیض ابراہیمی ہے۔ یہ انبیاء، کیونکہ اولیاء انبیاء کے مظہر اتم ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، تو جناب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ تو جب خواجہ آگ سے باہر آئے نا تو جناب وہ دیکھ کے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے یہ کرامت دیکھی تو وہ کلمہ پڑھ کے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور یہ کرامت بھی الوہی طاقت ہوتی ہے، معجزہ بھی الوہی طاقت ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا۔ ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خشیت الہی میں رویا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں روتے، مرشد کی محبت میں روتے، اور سرکار دو عالم کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ بڑا رویا کرتے تھے، بڑا رویا کرتے تھے۔ ناظرین دعا کریں جو رب کائنات نے خواجہ صاحب کو رونے والی آنکھ عطا کی تھی وہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اچھا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے ایک پیغمبر جا رہے ہیں صحرا میں، تو دیکھا صحرا میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے، حجم میں بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس سے پانی بڑا فراوانی سے نکل رہا ہے۔ اس اللہ کے پیغمبر نے بغور مشاہدہ کیا، غور سے دیکھا کہ وہ پانی زمین سے نہیں نکل رہا بلکہ پتھر سے نکل رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر تم اس پتھر سے بات کرو، یہ تم سے بات کرے گا۔ تو آپ نے اس پتھر سے پوچھا بھی یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ پانی نہیں ہے، یہاں سے کاری گزرا تھا، اس نے قرآن پڑھا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ جہنم کی تیاری کے لیے، جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جو ایندھن ڈالا جائے گا وہ پتھر اور انسان ہے۔ تو میں بھی پتھر ہوں، کہیں میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں؟ تو کہا اللہ کے پیغمبر یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے آنسو ہے، میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ خواجہ بھی بڑا رویا کرتے تھے، بڑا روتے تھے اللہ کے خوف میں۔ ہاں جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جسے خشیت مل گئی اسے 2 جنتیں عطا ہو گئیں۔ تو جناب یہ کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اتنی خشیت کہ پتھر رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مالک اس کو جنت عطا کر دے۔ بس یہ دعا کی، اللہ کے پیغمبر کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ رب نے وعدہ کیا، فرمایا اے پیارے اسے کہہ دو میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ یا جب یہ مزدحجہ فضا ملا تو وہ پتھر خاموش ہو گیا، پانی رک گیا، آنسو تھم گئے۔ اللہ کے پیغمبر گزر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ گزر ہوا، دوبارہ تشریف لائے اللہ کے پیغمبر، تو دیکھا کہ پتھر سے ڈبل پانی نکل رہا ہے، ڈبل پانی۔ اللہ اکبر! دیکھا ڈبل پانی نکل رہا ہے تو عرض کی مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر اسی پتھر سے پوچھو یہ تم سے بات کرے گا۔ اللہ نے اسے زبان دی، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ میں نے تیری بات کر لی تھی، تیرے لیے جنت کا وعدہ رب نے کر دیا، تو اب بھی تو روتا جا رہا ہے، اب وجہ کیا ہے؟ اب ناظرین یہ جملہ سنیے گا، یہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دامن کو تھام کے یہ جملہ دے رہا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو پوچھا بھی میں نے تیری بات کر لی تھی، اب کیوں روتا ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر وہ جو پہلے آنسو تھے نا، هو البکاء من الخوف والحزن، وہ خوف اور غم کے آنسو تھے، وہ خشیت کے آنسو تھے، وہ ڈر کے آنسو تھے۔ تو کہا جب میں نے تیری بات کر لی تو اب کیوں روتا ہے؟ اللہ اکبر! تو پتہ ہے آگے سے پتھر نے کیا کہا؟ اس نے کہا ھذا البکاء من الشکر والسرور، فرمایا یہ اللہ کے شکر کے آنسو ہیں کہ مالک تو نے مجھے جنت عطا کر دی۔ تو حضرت خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ ایک عیسائی نوجوان آپ کے خیمہ کے قریب سے گزرا تو دیکھا خواجہ صاحب عصر کے بعد اکثر گریا کرتے تھے، بڑا رویا کرتے تھے۔ ناظرین دعا کیا کریں اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا کر دے۔
اس عیسائی نوجوان نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میں مرشد کی محبت میں روتا ہوں، اللہ کی خشیت میں روتا ہوں۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ اگر اماں ابھی اجازت دیں تو میں اس بابا کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آئے تو بابا صاحب نے فرمایا، خواجہ صاحب نے فرمایا صحبت تب ملے گی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ کلمہ پڑھ کے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا ماں کی اجازت سے۔ جب مسلمان ہوا تو کئی دن حضور خواجہ غریب نواز نے اسے اپنی صحبت میں رکھا، اپنا رنگ چڑھایا، اپنے رنگ کا نور عطا کیا، شریعت کا نور عطا کیا، اور آہستہ آہستہ جو قرب ملتا گیا محبت بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی، اور جو قریب ہوتے گئے اور جناب محبوب ہوتے گئے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا اب تم نے 3 دن تک میرے پاس نہیں آنا، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ ہجر کی گھڑیاں تھیں۔ جب وہ نوجوان اپنے گھر میں جاتا ہے تو جناب ایک رات نہیں گزرتی، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ یعنی خواجہ کی محبت میں وہ نور ملا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ کا وصل عطا کر دے۔ جتنے ناظرین میرے ساتھ ہیں، میری دعا ہے آج خواجہ غریب نواز کے ذکر کا صدقہ اللہ پاک اس بارگاہ کی ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے۔ وہ نوجوان 3 دن کے لیے کہا کہ تم نے نہیں آنا، اس نے رو رو کے برا حال کیا۔ ایک رات اور ایک دن نہیں گزرا جناب، اس نے اپنی ماں کو کہا آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے خواجہ کے قدموں میں لے جائیں۔ تو خواجہ کی بارگاہ میں جب آئے نا تو خواجہ نے سینے سے لگایا، فرمایا پتہ چلا کہ محبت کے آنسو کیا ہوتے ہیں، ہجر اور وصل کے آنسو کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین مکرم، مجھے بات یاد آ رہی ہے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار صداقت سے فرمایا تھا کہ میں ہجرت کی رات تمہیں لے کے جاؤں گا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مژدہ جعفر سنایا تو آپ نے رو رو کے برا حال کیا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتا چلا کہ محبت کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے وہ بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ کی زبان سے جو بات نکلتی وہ ہو جاتی۔ اور دیکھیں کیوں نہ ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء رسل اور شہداء دیکھیں گے کچھ لوگوں کو اللہ پاک نور عطا کرے گا، نور کے تاج عطا کرے گا، اور ایک روایت میں ہے نور کے منبر عطا کرے گا۔ وہ اللہ کے ولی ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بابت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ فرمایا آنکھ ان کی ہوتی ہے، بصارت خدا کی ہوتی ہے۔ فرمایا زبان اس کی ہوتی ہے، قوت گویائی مولا کی ہوتی ہے۔ فرمایا پاؤں ان کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت مولا کی ہوتی ہے۔ ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت مولا کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کو رب کائنات جو مقام عطا کرتا ہے، جو رتبہ عطا کرتا ہے، پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ پھر نگاہ کیونکہ مولا کی ہو جاتی ہے، پھر اس لیے پھر کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر خواجہ صاحب کی جس پہ نظر پڑتی تھی جناب کلمہ اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا، نور اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز حرم کعبہ میں حاضر ہوئے اپنے مرشد کریم کے ساتھ، جناب اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ میں اپنا مرید لے آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی حضرت خواجہ غریب نواز کو ہم نے قبول کر لیا، یہ تو میرا دوست ہے۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے گئے، بارگاہ مصطفیٰ کریم میں لے کے گئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے مرشد کریم نے کہا کہ سلام پیش کریں۔ جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے معین الدین حسن سنجری، ہم نے آپ کو قطب کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اتنا بڑا درجہ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معین بنایا اور نائب مصطفیٰ بنایا، عطائے رسول بنایا۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ اجمیر آتے ہیں، میرے آقا نے حکم دیا وہاں جائیں اور اسلام کی شمع کو فروزاں کریں۔ پھر آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو دار اسلام میں داخل فرمایا۔ رب کائنات ہمیں بھی اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ
کی خیرات عطا کرے، اور اس بارگاہ کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔